اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. پرانے زمانے میں پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ کاروبار کے لیے اکثر افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دوسرے شہروں میں جاتے آتے رہتے تھے. ایسے ہی دو شخص پشاور سے کابل گئے اور وہاں جا کر گوشت فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا. وہ دونوں کچھ مدت تک کابل میں کام کرتے رہے. جب ان کے پاس 2-3 ہزار روپے جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنا وطن واپس جانے کا ارادہ کیا. انہوں نے کابل میں اپنا کاروبار سمیٹا، جمع پونجی کو ایک تھیلی میں ڈالا اور واپس چل دیے. راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا. وہ بڑی درد بری آواز میں کہہ رہا تھا، افسوس، قسمت نے مجھ سے دولت بھی چھین لی اور آنکھوں کی روشنی بھی. کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپے رکھنے کا موقع مل جائے. اندھا فقیر بار بار یہی کہہ رہا تھا. وہ دونوں شخص جب فقیر کے قریب آئے تو اس کے الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے. انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم قسمت سے شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے آہ بھر کر کہا، کیا پوچھتے ہو بھائیو، ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا. میرے پاس بہت سی جائیداد تھی، ہزاروں لاکھوں میں کھیلتا تھا. پھر قسمت نے پلٹا کھایا، میں امیر سے فقیر ہو گیا. قسمت نے میری آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی. اب قسمت سے شکایت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ان دونوں نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپے رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھر کر کہا، اس لیے ایک وہ وقت تھا جب میرے ہاتھ میں ہزاروں روپے ہوتے تھے. اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ سہی دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاؤں. وہ دونوں شخص بڑے رحم دل تھے. انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم اپنے روپاؤں کی تھیلی تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. یہ اندھا ہے، تھیلی لے کر جائے گا کہاں؟ اس طرح اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. یہ صلاح کر کے انہوں نے روپاؤں کی تھیلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا جی خوش کر لو. اندھے فقیر نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھیلی لے لی اور اس کے اندر پڑے ہوئے روپاؤں کو ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا. ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے کہا، بھائی لاؤ اب ہماری تھیلی واپس کر دو. اندھے فقیر نے کہا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ شخص کہنے لگا، مذاق ہو چکا بھائی، تھیلی جلدی دے دو، ہمیں پشاور پہنچنا ہے. فقیر نے تھیلی کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، میں نے ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر پیسہ جمع کیا ہے اور تم میری ساری عمر کی کمائی چھین لینا چاہتے ہو. یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو انہوں نے زبردستی اپنی تھیلی لینے کی کوشش کی، مگر فقیر نے شور مچا دیا، دوڑو دوڑو، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں. پاس ہی ایک بستی تھی. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان دونوں شخصوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا. انہوں نے لوگوں کو سارا ماجرا بتایا. کسی نے بھی ان کی بات کا اعتبار نہ کیا اور فقیر کو ہی سچا سمجھتے رہے. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے. پس انہوں نے دونوں شخص اور اندھے فقیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. اس وقت افغانستان پر امیر عبدالرحمن کی حکومت تھی. وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اس نے پہلے اندھے فقیر کا بیان سنا، پھر دونوں شخصوں نے اپنی داستان سنائی. بادشاہ نے کچھ سوچ کر ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا جائے. وہ دونوں شخص ڈر کے مارے کانپ گئے. وہ اپنے جی میں خیال کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا کر مار ڈالے گا. موت کا خیال کر کے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. جب کڑاہی کا پانی گرم ہو کر خوب کھولنے لگا تو امیر عبدالرحمن نے حکم دیا، تھیلی کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے جائیں. ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے تھیلی کا منہ کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے. پھر بادشاہ نے حکم دیا، اب لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ جائیں. لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ گئے. امیر عبدالرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑاہی کے پاس آیا. اس نے پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا. اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑاہی کا پانی گرا کر
रुपए इन दोनों शख्सों के हवाले कर दिया जाए। फ़कीर झूठा है, उसे कैद कर दिया जाए। अमीर अब्दुर्रहमान का फैसला सुनकर इन दोनों शख्सों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई है। दरबार में जो लोग मौजूद थे बड़े हैरान हुए कि बादशाह ने किस तरह ये समझ लिया कि रुपया फ़कीर का नहीं, इन दोनों शख्सों का है। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखी तो हमें ये मालूम हो गया कि ये रुपया इन दोनों शख्सों का है जो उन्होंने गोश्त फरोख्त करके कमाया है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी करें।